قیوم کاظمی ہیں کراچی سے. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ججز مستعفی ہو گئے. کیا باقی اداروں کی طرح ہماری جوڈیشری میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں؟ 2 سینئر ججز کا مستعفی ہونا بظاہر سادہ سی بات تو نہیں لگتی. آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں عبدالقیوم صاحب پلیز. یہ تھوڑا سا نا گروپ سے باہر نکل کے آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی ہمارے اندر عادت ہونی چاہیے. آپ کے کہاں اختلافات نہیں ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. ہر منصب کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، رسا کشی ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے منصب کے ساتھ چمٹا رہنا چاہتا ہے. ایک جج وہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، انہوں نے پینشن بچانے کے لیے استعفیٰ دے دیا. تو میں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ زندگی میں عزت اور ساکھ بچاؤ. تم پینشنیں بچانے والے لوگ ہو، وہ بھی سپریم کورٹ کے جج تھے. اچھا، اب اگر یہ ہو گیا ہے تو رونق لگی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ میں، تو آپ کی سیاسیہ میں وہاں بھی ماشاءاللہ مار دھاڑ کا پروگرام جاری ہے، گالیاں جاری ہیں. کبھی وہ اندر ہے، کبھی وہ اندر ہے، کبھی وہ باہر ہے، کبھی وہ باہر ہے، کبھی وہ چور ہے، کبھی وہ چور ہے، کبھی وہ ڈاکو ہے، کبھی وہ ڈاکو ہے. اچھا، باقی ساری باتیں چھوڑیں. بیوروکریسی میں کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا؟ ایک ایک اچھی پوسٹنگ کے لیے کتوں کی طرح لڑتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں. بزدار کیا کرتا رہا ہے؟ کس بات پہ کرتا رہا ہے؟ جو زیادہ بولی دیتا تھا اس کو مل جاتا تھا، اور پھر وہ اپنے پیسے دگنے کرتا تھا، بلکہ 10 گنا کرتا تھا. اچھا، ان ساری چیزوں کو چھوڑیں. مذہب میں فرقے مجھے بتائیں. صحابہ کرام میں کون سے فرقے تھے یار؟ مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اس کے اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم اذیت میں مبتلا ہو جائے گا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو آپ کے کہاں اختلافات نہیں؟ ہم تو گلیوں میں اکٹھے نہیں ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ذاتوں برادریوں میں تقسیم ہیں. کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی گجر ہے، کوئی راہی ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی ٹمکانا ہے. تو کیا ہے یہ؟ ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے. آپ کو مبارک ہو، قوم کو بھی مبارک ہو، پاکستان کے مستقبل کو بھی مبارک ہو. اللہ نہ کرے اس کو پاکستان کو نظر لگے. تماشا لگا ہوا ہے سیاست سے لے کے عدالت تک. ماشاءاللہ وہ جوڈو کراٹے چل رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، اللہ اس میں اور برکت دے. پاکستان میں آج تک کتنے الیکشنز ہو چکے ہیں؟ سچی بات ہے مجھے تو ان کی تعداد بھی یاد نہیں. مجھے ایک الیکشن ایسا بتا دیں جس کے نتیجے میں پاکستانی عوام کو کوئی سکھ ملا ہو، بہتری آئی ہو. ہر الیکشن کے نتیجے میں نحوست، غلاظت، اذیت میں اضافہ ہوا ہے. یہی حال آپ کی آمریت کا ہے. 2 ہی چیزیں ہیں نا جی اس ملک میں، یا آمریت ہوتی ہے یا یہ منحوس پھٹکار زدہ فاحشہ قسم کی جمہوریت ہوتی ہے. ان دونوں کے نتیجے میں ملا کیا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بھی اگر جمہوریت بھی نہیں تو آمریت بھی نہیں، تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک یہ ہے کہ اس ملک کے کرتے دھرتے، اس ملک کے جو فن خوان ہیں مختلف قسموں کے، وہ اس ملک کی ترجیحات کو تبدیل کریں. اس ملک کے غلیظ عوام خور، حرام خور نظام میں جوہری اور بنیادی تبدیلیاں لائیں. جب تک یہ نہیں ہوگا کسی الیکشن کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں. اور میں اپنی بات کے ثبوت میں صرف ایک چیز عرض کر رہا ہوں، وہ کیا؟ 75 سالہ تاریخ. اچھا، اب کوئی اٹھ کے یہ بھی کہہ سکتا ہے یہاں جو دکاندار ٹائپ دانشور ہیں ویسے ہی بیچارے، وہ کہتی جمہوریت کو چلنے نہیں دیا جاتا.
یہ بے غیرت جمہوریے یہ کسی جوگے ہوتے، یہ عالی شان لوگ ہوتے، محنتی ہوتے، قابل ہوتے، اقربا پروریاں نہ کرتے. ووٹ بینک، یہ ووٹ اور نوٹ، یہ اس سے ماورا ہو کے اپنے عوام کا، اپنے ملک کا مستقبل سوچتے ہیں. مجھے بتائیں کوئی فوجی مداخلت کرتا؟ ناممکن. فوجی تو شاید اللہ کا شکر ادا کرتے کہ وہ یار ماشاءاللہ ملک، اس کی وجہ ہے ملک کی معاشی حالت، اقتصادی حالت کی جتنی ضرورت عوام کو ہوتی ہے افواج کو بھی اتنی ہی ہوتی ہے. کیونکہ فوجیں رکھنا کو خالہ جی کا واڑا نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی فائنینشلی ویری اسٹرانگ. سو باقی رہ گیا یہ الیکشن. تو آپ کے سوال کے جواب میں I'm sorry میں نے زیادہ ٹائم لیا. مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لاکھوں ملتے دیکھے ہیں، پھول بھی کھلتے دیکھیں. الیکشن ہوتا ہے نہیں ہو، میری طرف سے تو جہنم میں جائے. یہ سارے کا سارا پروسیس اور اس میں شامل ہر آدمی جہنم میں جائے. ایک فضول جواب تو ہو سکتا ہے، ڈھنگ کا جواب نہیں. یہ بتی جل رہی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کس کی ایجاد ہے؟ یہ کیمرہ ہے، کس کی ایجاد ہے؟ یہ جو اے سی چل رہا ہے، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا، کہاں سے آیا ہے؟ باہر جو گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ کسی اللہ دتہ نے بنائی ہے کہ فورڈ نے بنائی تھی؟ یہ غلامی ہے. اچھا، یا تو ان کی 100 ایجادات ہوں، بے بیمار ہو گئی MRI مشین چواڑ دے، وہ یہودی دی بنی ہے. اب یا تو اس طرح کا معاملہ ہونا کہ بھئی ویسٹ نے 60-70 ایجادات کو 25-30 مسلمانوں کی بھی ہے، کخ بھی نہیں ہے. ہتھیار ان کے. اب مجھے بتائیں ماڈرن ویپن، وہ علامہ اقبال صاحب فرمایا کرتے تھے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ گھوڑا کی کرے گا ہوں؟ ان تک گھوڑے ٹانگے بھی نہیں ہوں. تو جن ہتھیاروں کے بلبوتے پہ زندہ ہو یا زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہو، وہ تو سارے ان کی عطا ہے. یہ بھی غلامی کی قسم ہے. نسلیں آپ کی جینے پہنے پھرتی ہیں، جینے بھی ایسے ایسے پھٹی ہوتی ہیں، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی. پاستے کھاتے ہیں، پیزے کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، نوڈلز کھاتے ہیں. واٹ از دس؟ غلامی اور کیا ہوتی ہے؟ سو یہ بہرحال عمران از اے پولیٹیشین، کوئی انٹلیکچوئل تو نہیں ہے. تو غلامی کو شرک سمجھتا ہوں، تو ہم تو پھر سارے شرک میں مبتلا ہیں. اور یہ بات درست بھی ہے، اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سے نجات کا. قرآن کی بنیادی، اللہ پاک کی بنیادی تعلیمات، رب زدنی علما سے لے کے علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. اور جو حصول علم کے لیے نکلا ہوا ہے اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلائے گا. ادھر کیا ہے؟ یہ جہالستان ہے، پاکستان نہیں ہے. اگر گلیوں کوچوں بازاروں کا حال دیکھو تو یہ ناپاکستان ہے. نو آپ کے لیڈرز قائدین، ذرا لفظ دیکھو ان منحوسوں کے لیے، ان چبلوں کے لیے. خود یہ ایون فیلڈ تو سرے محل تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. قوم ساری وہ جو نہیں کہا تھا ہمارے ایک پولیٹیشین نے کہ جی پروگرام تو بڑھ گیا، تو بڑھ گیا. باقی کیا ہے؟ حقیقتیں یہ ہیں. ان کے بارے میں بات کیا کر، ان کے بارے میں. اچھا خیر.